آج ہماری جو پریس کانفرنس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جو کہ جی ایس پی پلس جو پاکستان کو یورپی یونین کی طرف سے 2013 میں اس کو یہ بینیفٹ دیا گیا کہ پاکستان اپنی تمام پروڈکٹس یورپی یونین میں وہ 0% کے اوپر ایکسپورٹ کر سکتا ہے. ادھر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی اور ادھر کی تقریباً 66% جو ان کی ٹیرف لائنز تھیں اس کے پر جو ہے اس کو ادھر کے امپورٹر کو یہ بینیفٹ حاصل ہوتا کہ وہ اس کے اوپر وہ فری امپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر تھا. اور سمپلی اگر ہم اس میں اگر میں جی ایس پی پلس کو بتاؤں تو اس میں یورپی مارکیٹ میں ڈیوٹی فری ایکسس جو ہے وہ جی ایس پی پلس ہے. اس میں ابھی تک پاکستان کی جب پہلے 2013 میں جو یورپ کو ایکسپورٹس تھیں وہ 3.5 بلین تھیں اور جی ایس پی سٹیٹس ملنے کے بعد اور اب 2025 تک جو ہیں وہ تقریباً 8 بلین US$ ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مور دین ڈبل ہماری ایکسپورٹ اس سٹیٹس کی وجہ سے ہو چکی ہیں. تو جب اتنی امپورٹنس ہے یہ پاکستان کے لیے تو پچھلے دنوں ابھی یہ کل پرسوں ایک جو سوشل میڈیا میں جو ایک بات ہو رہی تھی کہ اس میں کوئی ایسی بات کی گئی کہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے تو ہم اس کو بھرپور پوری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتی ہے اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس نے سینسٹیو ایشو کے اوپر اور جس کے اوپر پاکستان بہت ہی رسپانسبلٹی کے ساتھ اور پاکستان کی گورنمنٹ اور بزنس کمیونٹی بہت ہی رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ یہ سٹیٹس پاکستان کو 2013 سے 2023 تک دیا گیا تھا اور پھر اگین یہ ساری ایولیوشنز ہوئیں اور ساری انالائزیشنز ہوئیں اور پھر اس کے بعد 2023 میں اگین یہ تمام پروسیس کہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے وہ تمام اس نے پوری کی 2023 تک اور پھر 4 سال کے لیے مزید اس کو یہ سٹیٹس مل گیا 2027 تک. تو یہ بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل عمل درآمد کر رہی ہے. ہمارا جو اس کے اوپر جو اکنامک امپیکٹ ہے یہ صرف ٹریڈ نہیں ہے یہ ملینز آف جاب کا سوال ہے اسپیشلی ہماری ایس ایم ایز اور ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر. یہ لائف لائن ہے ایکسپورٹ کی پاکستان کی ایکسپورٹ کی اور پاکستان کی معیشت کی یہ لائف لائن ہے اور بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ واحد حل اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آنا ہے کہ جو کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی خواہش ہے اور بزنس کمیونٹی کی بھی خواہش ہے کہ آئندہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام نہ لینا پڑے تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے اور صرف ایکسپورٹ ہے. اور جو ایکسپورٹ کی لائف لائن ہماری جو ہے وہ جی ایس پی پلس ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یورپی یونین کی پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا شیئر جو ہے وہ تقریباً 24% آف پاکستان ایکسپورٹ ہے. یہ پاکستان کی 24% آف ایکسپورٹ وہ یورپین کنٹریز کو ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں صرف جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر میں بات کروں تو ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہوئی ہیں
جب اس کو بینیفٹ حاصل نہیں تھا اور جب بینیفٹ حاصل ہوا ہے تو اس کی ایکسپورٹ ڈبل ہوئی ہیں. لیکن یہ صرف ٹیکسٹائل کی حد تک محدود نہیں ہے. اس میں اب ہمیں آگے یہ سوچنا ہوگا, ہماری گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس کو آگے اب کس طرح آگے مزید سیکٹر کو بھی انوالو کریں اور مزید اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ہم حاصل کریں. جو ہمارے لیے چیلنجز ہیں وہ مارکیٹ ایکسیس نہیں ہے, چیلنجز ہیں یورپی یونین کے سٹینڈرڈ کو کنٹینیو کے ساتھ ہمیں میٹ کرنا ہے, کہ جو کہ ہم کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. ہم اس میں جو یورپی یونین میں جو یہ جی ایس پی پلس میں یہ ہم پاکستان 27 انٹرنیشنل کنونشن پر کمیٹڈ ہے, اور ہم یورپی یونین کے ساتھ کنٹینیوس انگیجمنٹ میں ہے اس کی شرائط اور اس کی تمام کمپلائنس کو پورا کرنے کے لیے. گورنمنٹ کو کی طرف سے اور گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی طرف سے کہ اب گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے کم کرنی ہے, اسپیشلی انرجی سیکٹر میں اس کے جو انرجی کے ریٹس ہیں اس کو کیسے کم کرنا ہے. ہمارے جو ٹیکسز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہماری کاسٹ آف پروڈکٹس میں ایڈ ہو جاتے ہیں اس کو کیسے کم کرنا ہے تاکہ ہمارے ایکسپورٹر انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں. جو کہ ہمارے انٹرنیشنل کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ کیا ان کی کاسٹ کیا ہے اسی پروڈکٹ کی, اور ہمارے یہاں اس پروڈکٹ کی کیا کاسٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ جو اگین ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے, وہ چیلنج ہے جو کہ اب انڈیا نے یورپین کنٹریز کے ساتھ ایک جس کو وہ مدر آف دا ڈیل کہتے ہیں, وہ انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے, کیونکہ ہماری جو ہے ہمارا جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے وہ 66% جو ان کی جو پرسنٹ ٹیرف لائن ہے ان کے اوپر ہے, جبکہ جو انڈیا نے جو ان کے ساتھ ڈیل کی ہے وہ ان کی تقریباً 90% یا 99% جو ان کی ٹیرف لائن ہے تمام پر 0% ایکسیس اس کو حاصل ہوگا. تو ابھی بھی ہماری جو ایکسپورٹرز ہیں وہ فیس کر رہے ہیں بہت سخت کمپٹیشن. تو جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا انڈیا اور یورپین کنٹریز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ, تو پھر کتنا سخت ہمیں فیس کرنا پڑے گا کمپٹیشن ہمارے ایکسپورٹرز کو. تو اس کی تیاری ہم نے پہلے سے ہی کرنی ہے, کیونکہ اس میں جو ای ایس پی پلس پاکستان کو ایوریج 10% کا ٹیرف ایڈوانٹیج دیتا ہے, جو کہ ہماری کمپیٹیونیس کا کور فیکٹر ہے. اور انڈیا نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ تقریباً 6 سے 12% تک کا اس کو یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے جو کہ انڈیا کو ملے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس نہیں رہتا تو ہمیں تقریباً 6 سے 12% کی جو ڈیوٹی فری ایکسیس ہے, جو 0% ایکسیس ہے, وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ کتنا یہ سینسٹیو ایشو ہے کہ اگر ابھی بھی ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ہمارے ایکسپورٹر بہت مشکل سے کمپیٹ کر پا رہے ہیں, اور ابھی انڈیا کو جب وہ سٹیٹس ملے گا جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے تو کیا صورتحال ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس اگر نہیں رہتا تو کیا صورتحال ہوگی. تو اس میں ہمیں بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تمام پاکستانیوں کو, اور ہمیں کسی ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے جو جی ایس پی پلس کے سٹیٹس اور اس کی کمپلائنس جو پاکستان کے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری نہیں کر رہا, بالکل ایسی بات نہیں ہے. پاکستان
اس پر 100% عمل درآمد کر رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ اس میں پہلے کیونکہ 2023 میں اس کی رینیو ہوئی ہے اور تمام کنڈیشن یورپی یونین نے اس کو ایکسیس کی ہیں اور پھر ہمیں یہ اس کا شیئر دیا ہے۔ اس میں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے مارکہ حق جیتا، اور اب ہماری ذمہ داری ہے بزنس کمیونٹی کی اور پاکستان گورنمنٹ کی کہ اب ہم مارکے معیشت میں بھی پوری دنیا جو بھی ہمارا کمپٹیٹر ہے، کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی کہ اگر کسی کو بھی ہم کمپٹیٹر کہتے ہیں تو وہ ہم اس کو کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، ہمارا کمپٹیٹر ہے، ہم نے اس معیشی جنگ میں اپنے تمام کمپٹیٹر سے جیتنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے اور شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ اس مارکے کو بھی، مارکے معیشت کو بھی ہم جیتیں گے۔ یہ تمام اگر گورنمنٹ جو ہے یہ تمام جو ریفارمز ہیں، جو ایکسپورٹرز کو جو فیسیلیٹیشن ہے یہ پوری کرتی ہے، تو جو پرائم منسٹر صاحب کا ہمارے ویژن ہے، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہ ویژن 2030 میں 100 بلین کی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے، ہم اس ٹارگٹ کو قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اور اپنی بزنس کمیونٹی جو ہماری